سال اس میں شرکت فرماتے ہیں. اس سال بھی اسی مرضے کی یاد دہی ہے. 13 محرم کو نقیب المؤمنین کی مجلس جناب شیخ علی صاحب مرحوم مجلس حسین ناجنگ میں ہوتی ہے. میں خود سے ہی اس کا اعلان کیا کرتا ہوں کہ ان کے فرزند آپ سے شرکت کی متمنی ہیں. 10 محرم کو 9 بجے شب اندرون لابہ سرکار مبارک جعفر خانہ شہزادی زینب کا ہے. وہاں مجلس سزا ہوگی. ذاکر خادم سیال باغ سید ضیاء عباس نقوی صاحب اللہ بیان فرمائیں گے. محمد خدیر صاحب شرکت کے متمنی ہیں. 14 محرم سے 17 محرم تک حضرات خدیم 7:30 بجے شام میں حسین نواب ناجنگ مرحوم میں مجالس سزا ہیں، جس کو حجت الاسلام مولانا سید محمد ذکی باقی صاحب اللہ بعنوان معرفت نفس مخاطب فرمائیں گے. علی عباس مسوی صاحب اور ان کے تمام برادران آپ حضرات سے شرکت کے متمنی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی حبیب الہ العالمین اشرف المرسلین خاتم النبیین رحمة للعالمین بالقاسم محمد وعلى وارث علم النبيين حاكم يوم الدين رئيس العارفين سيد الوصيين قائد الغر المحجلين قاتل الكفار والمشركين خاطئ الناكسين والخاسئين مصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين الشجاع العظم فالقاسم طوبى وسقر ميزان الأعمال مقلب الأحوال وجه الله الذي من آمن به منه نفس الله القائمة وزن الله الوعية عين الله الناظرة حجة الله البالغة الإمام نجم الساخب إمام المشارق والمغارب مظهر العجائب مظهر الغرائب الذي حبه فرر على الحاضر والغائب أسد الله الغالب غالب على كل غالب مولانا ومولى الكونين علي بن أبي طالب وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المقدس المبارك الملك لله الواحد القهار. صلوات شاہ فرمان. کلام حق میں ارشاد باری ہے کہ ملک اللہ واحد و قہار کے لیے ہے. ملک کے زیر عنوان کسی اور زاویے سے مجھے آج کے دن عرض کرنا نہیں ہے. صرف تمہیداً یہ عرض ہے کہ اللہ کا ملک ہے اور اس نے یہ ملک بندوں کو دیا، آزمایا، اور اگر وہ آزمائشوں میں پورے اترے تو ملک ان کے پاس رہا، ورنہ اگر انہوں نے اس کے حق کو ادا نہیں کیا تو ملک چھین لیا گیا. یہ ایک عام اصول ہے کہ جو اس آیت کے ذیل میں پہلی منزل میں پیش کیا جاتا ہے. لیکن سوال ملک ہی کا ہے کہ ملک ہو تو ملک پر اختیار کس کا ہے؟ حاکم کون ہے؟ کون ہے کہ جو بادشاہ ہو، مالک ہو سارے زمانے کا، ساری دنیا کا؟ آج کے دور میں اب جو اصول سمجھ میں آئے ہیں، جن کے راستے علم اور حکمت و دانش اور فلسفے سے بنے ہیں، تعلیمات الہیہ کی روشنی میں یہ بات ثابت کرنا میرا منشا ہے کہ اصل میں جب ملک کا تصور ہو، حکومت ہو،
کسی کی حاکم مانے تو اس کی بنیاد اور اس کی اساس خیر ہے، اور خیر سے اگر محبت ہوگی تو جو صاحب خیر ہے اگر وہ حکومت کرے گا تو حکومت کے ساتھ اس کی محبت سارے دلوں میں پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے آج کے اس دور میں اتنی صدیوں کے گزرنے کے بعد بھی جس نے عین خیر بن کر اپنے اخلاق کے ان راستوں کو ساری دنیا تک پہنچایا جہاں تک جا سکتے تھے، وہ کامیاب ہوا دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے۔ جب دلوں میں محبت پیدا ہوئی تو اس کی حکومت محدود نہیں رہی بلکہ سارے کون و مکان میں پھیل گئی۔ ایسے وجود کا کہ جس نے اس طرح خیر پر قائم رہ کر محبت کی سلطنت کو ثابت کر دیا، اس وجود کا نام ہے حسین۔ آج دنیا مانتی ہے کہ حسین سے جتنی محبت عالم مکان میں کی جاتی ہے کسی اور سے ایسی محبت کی مثال نہیں ملتی۔ حسین نے کئی ایک مقامات کو طے کیا ہے اس سلسلے میں، اور وضاحت یہ ہے کہ ایک انقلاب حسین نے پیدا کیا فطرت انسانی میں جب تک باقی ہے۔ مقصد بنیادی طور پر یہی تھا کہ ملوکیت کے خلاف حکومت الہیہ کو قیام ملے، اور جس میں حکومت الہیہ کے نظام میں نبوت ہے، ختم نبوت ہے، ولایت ہے، ایمان بالغیب ہے، ایمان ہے، قرآن ہے، سب کچھ ہے، عبادتیں ہیں، مگر اسی کا پھیلاؤ وہ ہے، اسی کا اثر وہ ہے کہ پورا ایسا نظام انسانی اور اخلاقی انسانوں میں عام ہوتا ہے جو نفس انسانی کو تطہیر عطا کرتا ہے، پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ بنیاد تو وہی ہے کہ حسین نے پیغام الہی کے اصولوں کو قیام عطا فرمایا، مگر وہ اصول ہیں ہی ایسے کہ جب وہ اصول پھیل جائیں، واضح ہو جائیں اور عملی زندگی میں ان کا اطلاق شروع ہو تو پھر ایک بڑی درسگاہ قیام اخلاق کی قائم ہوتی ہے۔ مگر یہ کام بڑا سخت تھا، 61 میں ملوکیت اپنی شدت پر تھی اور حسین کا مقابلہ ملوکیت سے تھا۔ کربلا کا معرکہ ملوکیت اور حکومت الہیہ کا معرکہ تھا۔ بادشاہ دنیا اور صاحب امر ایک دوسرے کے مقابل میں تھے، اور حسین نے بتایا کہ ہمارا راستہ حق کا راستہ ہے۔ جب راستہ حق کا ہوتا ہے تو بالآخر حق کو فتح ہوتی ہے، بالآخر حق سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہمارا راستہ صبر کا راستہ ہے، اس لیے جب اللہ نے کہا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، تو سیدھی سادی منطق ہے، سوچ لینا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ وقتی طور پر کچھ باتیں ہو سکتی ہیں جو مہلت کی طور پر ہوں، لیکن جب اللہ یہ کہے کہ میں صابرین کے ساتھ ہوں، ان اللہ مع الصابرین، مفہوم بہت سے ہوں گے، لیکن پہلے واضح مفہوم یہ ہے، پہلے اس کا تصفیہ کیجئے کہ اگر اللہ صابرین کے ساتھ ہے تو اللہ جس کے ساتھ ہو کیا اسے شکست ہو سکتی ہے؟ اگر اسے شکست ہو گئی تو اللہ کو شکست ہو گئی۔ ناممکن ہے کہ اگر اللہ صابرین کے ساتھ ہے تو فاتح ہی ہوں گے، لیکن ان کی فتح بہت پھیلی ہوئی، بہت وسیع ہے۔ اسی لیے حسین نے جو انقلابات پیدا کیے ان کی تاریخ بھی اپنی نوعیت کے اعتبار سے بہت عجیب و غریب ہے۔ میں مختصر فرقوں میں اور مختلف قسم کے خیالات رکھنے والوں کے درمیان جب ان باتوں کو پیش کرتا ہوں تو میرے پیش نظر پوری انسانیت کے اصول ہوتے ہیں جنہیں ساری دنیا میں بین الاقوامی طور پر مانا جاتا ہے۔ سبھی نے تسلیم کیا ہے کہ کربلا کے میدان میں جو انقلاب کی مثال ملی وہ کہیں نہیں ملتی۔ کربلا وہ میدان ہے جہاں کڑکتی ہوئی دھوپ میں پھول مسکراتے ہیں، لیکن ان کی مسکراہٹ کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کربلا ہی وہ میدان ہے کہ جس نے بتایا کہ قوت ارادی اور یقین اللہ پر ایسی طاقت ہے کہ 70 برس کے حبیب نے مظاہر 20-22 برس کے نوجوان بن جا سکتے ہیں۔ کربلا ہی وہ میدان ہے کہ جہاں مائیں آرزو کرتی ہیں کہ بیٹے اللہ کی راہ میں قربان ہو جائیں۔ محبت مادری کی تاریخ حسین نے بدل دی۔
کربلا ہی وہ میدان ہے کہ جہاں سخائے حرم پانی لانے کے لیے گیا تھا تو مشکل سے پانی بہا تو صحیح، لیکن وہ بہتا ہوا پانی آنے والے زمانے میں جب اپنے مقصد کو ظاہر کر رہا تھا کہ مجھے پیاسوں کی پیاس بجھانی تھی، تو آج وہ مقصد پورا ہو رہا ہے۔ مشکیزے سے بہنے والا پانی زمین پر گر کر ضائع نہیں ہوا، آج ساری کائنات میں ہزاروں سبیلوں کی صورت میں پانی پلایا جا رہا ہے۔ یہ بتایا گیا کہ عباس کی نیت ہی ایسی تھی کہ پیاسوں کو پانی پلایا جائے۔ کربلا وہ میدان ہے کہ جس نے ثابت کیا کہ مظلومیت بے بسی، لاچاری، مجبوری نہیں ہے۔ مظلومیت حق کے ساتھ ہے تو اختیار ہے، قدرت ہے، طاقت اور قوت ہے۔ مظلومیت میں قوت حق کی قوت ہے، اور بالآخر حق کی قوت ثابت ہو کے رہے گی، اور یہی ہو کے رہا۔ آج دنیا میں جگہ جگہ پوری کائنات میں ہر مقام پر حسین کا نام لینے والے، حسین کو ماننے والے، حسین کے آگے سر جھکانے والے موجود ہیں۔ حسین اس طاقت عظیم کا نام ہے جس نے تمام سرحدوں کو توڑ دیا۔ حسین نے ملک جغرافیائی حدود کو ہٹا دیا درمیان میں سے، کہا یہ سب حدیں تمہاری ہیں، دنیاوی ہیں، ظاہری ہیں، مملکت کی ہیں، میری حدیں اور ہیں۔ اس لیے دنیا کا کوئی علاقہ ہو، نام حسین لیا جائے تو حسین ہی کی عظمت ثابت ہوتی ہے، حسین ہی کی شاہی ثابت ہوتی ہے۔ حسین نے سیاسی نظریات کو مٹا دیا کہ درمیان میں یہ رکاوٹ نہ بنے، سیاست سے، یہ دنیا میں سیاست سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ملک ہوں گے، حکومتیں ہوں گی الگ الگ، لیکن انسان تو ہیں۔ انسان ہونے کی حیثیت سے اگر ان میں فکر ہے، حکمت ہے، دانش ہے، عقل ہے، فیصلے کی قوت ہے، احساس ہے، قوت گویائی ہے، قوت اظہار ہے، حق کو پہچاننے کی صلاحیت ہے، تو چاہے کوئی نظریہ ہو، میرا جو نظریہ ہے حق کو پیش کرنے کا اور حق کو ثابت کرنے کا، مظلومیت کے راستے سے اسے ایسے پیش کیا جائے گا کہ سب میری بارگاہ کے آگے جھک جائیں گے۔ یہ حسین کی طاقت اور قوت ہے۔ حسین نے وقت اور زمانے کے فاصلوں کو بھی مٹا دیا، زمان و مکان کے فاصلوں کو بھی ختم کر دیا۔ زمانے کے فاصلے یوں ختم ہوئے کہ وقت گزرتا جا رہا ہے۔ وقت بڑی قوت کا نام ہے۔ وقت جب کسی چیز کو رونتا ہے تو کوئی احساس باقی نہیں رہتا، کوئی چیز باقی نہیں رہتی، کوئی اظہار باقی نہیں رہتا۔ حسین نے بتایا کہ وقت میں اتنی طاقت ہے کہ ہر چیز کو اپنے آگے جھکا لے، لیکن وقت میں اتنی قوت نہیں ہے کہ حسین کو جھکا لے اپنے آگے، بلکہ حسین میں اتنی قوت ہے کہ حسین نے وقت کی پیشانی سے اپنی بارگاہ پر سجدہ کروا لیا۔ کہ صدیوں کے بعد آج بھی کربلا زندہ ہے، آج کربلا کی زندگی نظر آ رہی ہے۔ وقت گزرتا ہے تو وجود ختم ہو جاتے ہیں، وقت گزرا ہے تو کربلا کی زندگی ثابت ہوتی گئی ہے، قیام پاتی گئی ہے۔ یہ حسین کی طاقت و قوت تھی، یہ حسین کے کردار کی خوبیاں تھیں، یہ حسین کی تطہیر نفس کی منزلیں ہیں کہ جہاں یہ تمام باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ حفاظت دین حق کے ساتھ ساتھ یہ تمام اخلاقی پہلو کربلا کے میدان میں نظر آئے۔ اسی لیے آج سارے زمانے میں مقبول ترین وجود کا نام حسین ہے۔ دنیا اسے تسلیم کرتی ہے۔ مذہب و ملت کی قید نہیں ہے، ملک کی قید نہیں ہے، نظریات کی قید نہیں ہے۔ چاہیے یہ کہ انسان حق کے ساتھ سوچے اور احساس کے ساتھ محسوس کرے، انسانی احساس محسوس کرے، انسانی فکر سوچے، تو حسین کی طاقت بھی اور عظمت بھی دونوں چیزیں واضح اور ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے حسین اب وہ اس ملک کے مالک ہیں کہ جس کی حدیں ہیں ہی نہیں۔ بات معرفت کے راستوں پر آگے بڑھے تو کون و مکان سے ہوتی ہوئی، افلاک سے ہوتی ہوئی، عرش سے ہوتی ہوئی لامکان کی حدوں تک پہنچ جائے۔ جہاں جہاں تصور ہے کسی مکان کا، کسی فضا کا، کسی وجود کا، وہاں حسین ہیں، ان کا غم ہے، ان کا ذکر ہے، ان کی تعلیم ہے، ان کے حق کے چرچے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا سے کہتے ہیں کہ آج اگر حسین کا یہ اعلان ہے یا حسین کی طرف سے حسین کے ماننے والوں اور چاہنے والوں کا یہ اعلان ہے کہ حسین ہی کی حکومت ہے، یہ زمینوں پر حکومت کا سوال نہیں ہے۔ زمین پر حکومت کا شوق حسین کو کب تھا؟ یہ زمینیں رہنے والی کب ہیں؟ ایسی چیز پر حکومت کا فائدہ کیا جو رہنے والی ہی نہ ہو؟
حسین نے نسل انسانی کا انتخاب کیا کہ میں احساسات انسانی پر حکم چلاؤں گا جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ اگر علم ہو تو یہ دنیاوی علم ہو، فوجوں کا اور لشکر کا علم ہو، تو کب تک؟ جب تک لشکر ہے علم ہے، لشکر نہیں رہا تو علم بھی نہیں رہا۔ لیکن میرا علم حق کی بلندی اور سرفرازی کا مظاہرہ ہے، میرا علم انسانی کردار کی شرافتوں کی نمائندگی کر رہا ہے، میرا علم جذبہ ہمدردی کا اظہار کر رہا ہے، میرا علم اعلان کر رہا ہے کہ انسان کے نفس کو اعلیٰ سے اعلیٰ ہونا چاہیے، میرا علم اعلان کر رہا ہے کہ بنانے والے کو ماننا چاہیے، میرا علم اعلان کر رہا ہے کہ حق کا پیغام قبول کرنا چاہیے ان سے کہ جو حق کو جانتے ہیں اور حق کے ساتھ، مظلومیت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، سیرت کے ساتھ، استحکام کے ساتھ، کردار کے ساتھ، عمل کے ساتھ مستقل راہوں سے گزرتے ہوئے جب حسین کا علم دنیا میں پھیل گیا تو یہ کسی چھوٹی موٹی مملکت کا علم نہیں ہے، یہ کون و مکان میں شرافت انسانی کی نمائندگی کرنے والا علم ہے۔ حسین نے نفس انسانی کی شرافت کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام تک پہنچانے کے لیے اپنی پوری طاقتوں کو مرکوز کر دیا تھا، مگر راستہ وہی تھا کہ سر اسی کے آگے جھکایا جائے کہ جو مالک ہے، اور اب وہ تمہیں ملک دے تو پھر تم بھی یہی کرنا کہ جب اس پر عمل کرو گے اور اس کا پیغام لانے والے جو نبی ہیں ان کا احترام کرو گے، اس کے بعد ولایت انتخا کا سلسلہ ہوگا، ان کی تعلیمات کو پیش نظر رکھو گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ جب دنیا کی حقیقت واضح ہو جائے گی تو تم خود سمجھو گے کہ دنیا وقت کے گزرنے کا نام ہے، اور وقت گزر جائے گا تو وقت ختم ہو جائے گا، وقت ختم ہوگا تو نہ تم رہو گے، نہ تمہاری شان رہے گی، نہ شوکت رہے گی، نہ دنیا رہی، نہ زندگی رہی۔ وقت رہے، زندگی رہے، تب تو سب کچھ ہے نا۔ یہی مولا کائنات امیر المومنین نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ طاقت ہے کہ جو دنیا اور آخرت دونوں میں تمہیں سرفراز رکھے، دونوں میں تمہیں بلند رکھے۔ تو دنیا بظاہر جب ختم ہوگی تو وقت ختم نہیں ہوگا، وقت باقی رہے گا۔ وقت میں باقی رہنے کے لیے، میرے لفظ غور کریں، وقت کا باقی رہنا نہیں کہہ رہا میں، وقت میں باقی رہنے کے لیے ایسی طہارت نفس میں پیدا کرو، ایسی قوت احساس میں پیدا کرو کہ وقت گزرتا جائے اور تم پر اس کا کوئی اثر نہ ہو تو تم بھی وقت پر قابو پانے والے قرار پاؤ گے۔ تم دنیا سے گزر جاؤ گے تو حجاب میں جاؤ گے، فنا نہیں ہونے پاؤ گے، باقی رہو گے۔ جب بقا زندگی ہے تو دنیا میں باقی رہیں یا آخرت میں باقی رہیں، بقا کا تسلسل ہے۔ اسی لیے بتایا کہ اگر میری محبت ہے، میرے ساتھ ہو تو میں باقی ہوں، تو میرے دامن میں جو بھی آئے گا اسے باقی رکھا جائے گا۔ میری قوت یہی ہے، میری طاقت یہی ہے کہ میں اللہ کی نشانی بن کر باقی ہوں۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے کو فنا ہے مگر وجہ رب باقی ہے۔ وجہ رب حسین بھی ہے، کیونکہ حسین میں بھی وہی نفس تھا جو علی میں تھا، یہ اعلان حسین نے کیا ہے۔ تو جب میں باقی ہوں تو نہ صرف باقی ہوں بلکہ بقا کو پناہ دینے والا بھی ہوں۔ اس لیے جو بھی میرے ساتھ رہے گا وہ باقی رہے گا۔ تم باقی رہنا چاہتے ہو نا تو وقت گزر جائے گا، وقت ہار جائے گا، وقت اپنا کام کر کے نکل جائے گا، امر نافذ ہو جائے گا، مگر تم گزر کے فنا نہیں ہونے پاؤ گے، باقی رہو گے، بشرطے کہ اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے قربانی کی منزل میں آ جاؤ۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اس سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا کہ اس بات کا گمان بھی نہ کرنا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، انہیں موت آئی، وہ زندہ ہیں اور اللہ کے پاس سے اپنا رزق پا رہے ہیں۔ کتنی عظیم بات کہی گئی ہے، جتنی باتیں میں نے عرض کی اس صفحہ خلاصہ ہے، اس میں حیرت ناک بات ہے اور کلام الہی میں حیرت پیدا ہوتی ہے۔ پہلا مقام حیرت کا ہے کہ قتل ہے مگر موت نہیں،
قتل ہے مگر موت نہیں، تو موت کیا ہے اسے سمجھنے کے لیے زندگی کیا ہے یہ سمجھو۔ جب تک زندگی سمجھ میں نہیں آئے گی موت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ زندگی محبت ہے، محبت اس سے کہ جو باقی رہنے والی حقیقت ہے۔ اگر باقی رہنے والی حقیقت سے محبت ہے تو محبت بھی باقی، تم محبت کرنے والے بھی باقی۔ اس لیے تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ قتل ہوئے تو موت آئی، تو معلوم ہوا کہ تمہارے اختیار میں قتل کرنا ہے، موت نافذ کرنا نہیں ہے۔ قتل کے بعد بھی زندگی رہتی ہے، اور اسی دن عاشور کے دن اس کا ثبوت ملنا ضروری تھا۔ قرآن کی مشکل ترین آیتوں میں ہے کہ قتل ہے، موت نہیں ہے، زندگی ہے، رزق ہے جو اللہ سے پایا جا رہا ہے۔ اسی دن ثابت ہونا تھا اس حقیقت کو کہ قرآن سچا ہے، اور صداقت قرآن کو ثابت کرنے کے لیے حسین کربلا کے میدان میں موجود ہیں۔ میں تیزی سے عرض کر رہا ہوں ان باتوں کو، آپ متوجہ تو ہیں اس لیے میں مشکور ہوں۔ اس دن معلوم ہونا تھا، دنیا کے سامنے آنا تھا ان مثالوں کو۔ دنیا تو دیکھ کے سمجھتی ہے، عین الیقین ہی پر ہی ہے اس کی زندگی کا دار و مدار۔ اسی دن ثابت ہوئی یہ بات کہ جب سارا لشکر تمام ہو گیا صرف حسین رہے، اور اس کے بعد آخری تقاضے کی آواز بلند فرمائی ہے تو نہ جانے کس نے جواب دیا، مشیت نے جواب دیا، ملائکہ نے جواب دیا، جنہ نے جواب دیا، ساری طاقتوں نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ دنیا سمجھ رہی تھی کہ ہم نے جن کو قتل کر دیا وہ مر گئے، وہ شہیدوں کے لاشیں تھے کہ جنہوں نے کہا لبیک۔ جب انہوں نے لبیک کہا تو نطق ثابت ہے۔ نطق اس لیے ثابت ہوگا کہ بات سنی گئی، پھر حیات ثابت ہے۔ سننے سے زندگی ثابت، سننے کے بعد فیصلہ کرنا، فیصلہ کرنے سے زندگی ثابت، فیصلہ کر کے مناسب جواب دینا اس سے زندگی ثابت، سنا بھی، فیصلہ بھی کیا، لبیک بھی کہا۔ اس سے بڑی زندگی کا کیا ثبوت چاہیے کہ اگر حسین کے راستے پر گئے تو زندہ ہی زندہ رہے، موت قریب آنے والی نہیں ہے۔ اور حسین سے جو چیز وابستہ ہوئی وہ بھی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ دنیا کی طاقتیں اب بھی ٹکرا رہی ہیں، نئے ذہن اب بھی بہکا رہے ہیں، راستے وہی ہیں، ہتھیار بدل گئے ہیں، تیر نہیں ہیں، تلواریں نہیں ہیں، ذہنوں پر حملے کیے جا رہے ہیں کہ حسین کی عظمتوں کو کم کیا جائے، مقامات کو گھٹایا جائے، کہیں گم کر دیا جائے، مگر حسین ایک عظیم طاقت کی صورت میں ابھرتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ بلکہ اصلاً عقل انسانی جب ترقی کرتی ہے تو زیادہ سے زیادہ جب سمجھنا چاہتی ہے کہ زندگی کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، حق کیا ہے، مظلومیت میں اگر قوت ہے تو کیا ہے، تو اسے حسین تک آنا ہی پڑتا ہے۔ آج کے سارے مظلوم بے بس ہو جاتے کہ کیا کریں کہ ظلم کے درمیان گھر گئے اور ختم ہو گئے، لیکن مظلومیت کو قوت حسین نے عطا کی ہے، طاقت حسین نے عطا کی ہے۔ خیال اس کا رہے کہ تم حق پر قائم رہو۔ اگر حق پر قائم ہو تو مظلومیت قوت کے ساتھ رہے گی، طاقت کے ساتھ رہے گی اور قائم رہے گی۔ اسی لیے غم حسین ختم ہونے والا نہیں ہے، پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ ذہن کی وسعتیں ہیں، فکر کی وسعتیں ہیں، ان کے درمیان جب راستے بنتے جا رہے ہیں تو ہیں دنیا کے جو راستے ہیں، میں عرض کر چکا اس کی تفصیل، لیکن جب ایک بہترین وجود پر غور کیا جائے کہ جو دلوں کی زمینوں پر حکم چلا رہا ہے، اس نے اپنے علم کو گاڑنے کے لیے کسی پتھر کا، کسی زمین کا، کسی اور چیز کا انتخاب نہیں کیا، اس نے اپنے علم کو درد قلب انسانی کی زمینوں میں نصب کر دیا ہے کہ علم جب تک ہے اس لیے قائم رہے گا کہ انسان باقی ہے تو درد انسانیت باقی رہے گا۔ جس کے پاس بھی انسانیت کا درد ہے وہ حسین کی چوکھٹ پر سر کو جھکا دے گا۔ اب عقیدت کے رشتے اور بڑھیں گے، قرب بڑھے گا تو اس کے اظہارات ہوتے ہی رہیں گے، اور وہ اظہارات ہیں۔ آج بھی حسین نے فلسفوں میں اسی طرح تبدیلی پیدا کی ہے۔ بتایا کہ ظلم کے خلاف احتجاج تو جاری رہے گا، مجھ سے محبت ہے، میرے گھرانے سے محبت ہے تو مصیبتوں پر آنسو تو بہیں گے، جس سے محبت ہوتی ہے اس پر مصیبت آئے تو آنسو کا بہنا فطری بات ہے۔ آنسوؤں کا بہنا خلاف صبر نہیں ہے، صبر اپنے مقام پر مشیت سے راضی ہو جانے کا نام ہے۔
جو مشیت سے راضی ہوا اس نے صبر کیا. اب اس کے بعد اگر احساس ہے کہ مصیبت ہے تو درد کے رشتے بھی خدا کے دیے ہوئے ہیں، اس لیے درد تو ہوگا ہی. پھر محبت بھی کس سے؟ اعلیٰ ترین وجود سے، کہ جس سے محبت خود عبادت بن جائے. جب اس سے محبت ہو جائے اور وہ مصیبت میں ہو، اس کی رودات سنائی جائے تو آنکھوں میں آنسو تو آتے ہی رہیں گے اور یہ آنسو بہتے ہی رہیں گے. عزیزان گرامی، کمال کی بات یہ ہے کہ حسین پیاسے رہے، 3 دن کے ہی نہیں رہے، اس سے پہلے سے بھی پیاس کا سلسلہ تھا اور اعلیٰ تش کی آوازیں بلند ہوتی رہیں، لیکن یہ کہ اس کے مقابل میں ایک دریا بھی بہ رہا تھا. دنیا میں اب سمندر بھی ہیں جو بہتے تو نہیں ہیں.